ابھی میں آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو سناؤں گا جس میں انہوں نے قرآن کریم کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کیے جو استعمال نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح ان الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی لازم آ رہی ہے. پورے علماء کرام مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں. سب سے پہلے آپ مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ ویڈیو سن لیجیے. قرآن کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا, ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں, کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں, بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھوایا چلے گا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں, ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے, وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا. اب میں آپ کو مولانا منظور مینگل صاحب کی ویڈیو سنا رہا ہوں. مولانا منظور مینگل صاحب مفتی طارق مسعود صاحب کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بات غلط کہی. میرے معزز بھائیوں اور بہنوں, برادر مکرم مفتی طارق مسعود صاحب, سنتے رہیں آپ ویڈیو. آپ کی دروس کا سلسلہ وہ الحمدللہ جاری و ساری ہے. خلق خدا کو ان کی بہت سی باتوں سے نفع بھی ہوا ہے اور لوگ استفادہ کرتے رہتے ہیں. ویڈیو سنتے رہیں. لیکن خدا جانے کہ مفتی صاحب کو کیا ہو گیا, کبھی کبھی وہ پٹڑی سے ٹل جاتا ہے اور ہٹ جاتا ہے. آج ایک ایسی بات میں سفر میں ہوں اور آواز بالکل میری بیٹھ گئی ہے, گلا بالکل جواب دے چکا ہے. آپ کو اور پتہ چلے گا. لیکن کچھ دوستوں کے اشرار پر اور مفتی صاحب کے بیان سننے کے بعد امت مسلمہ کو جو تشویش لائق ہے اس کے ازالہ کے لیے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں. حضرت مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور کوئی آیت کریمہ نازل ہو جاتی یا کوئی صورت, حضرت کاتبین کو, حضرت زید کو, دیگر کاتب حضرات کو بلاتے اور ان کو لکھوا لیتے. کاتب اپنی مرضی کے مطابق کئی دفعہ گرامر عربی کے خلاف انہوں نے بہت سی باتیں لکھ دی اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہوا. اور بقول حضرت جی کی اس کی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں ہیں. اور ایک مثال ہے لنسفعا بالناصیہ کہ یہاں نون تاکید خفیفہ لکھنا چاہیے تھا اور انہوں نے تنوین لکھ دی, تنوین کے بعد الف بھی لکھ دیا, جبکہ یہ رسم الخط کے اور گرامر عربی کے خلاف ہے. مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے, کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنسفعا, جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط, کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے, سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنسفعن, جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن. تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے مسٹیک. گزارش یہ ہے کہ آپ کو فرصت کہاں ہے کہ گرامر عربی آپ سمجھ جاتے ہیں. اللہ نے یہ موقع آپ کو دیا کب ہے. ایک ہی بات عرض کر دیتا ہوں, انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی خدشات ہیں اور شبہات ہیں ان سب کا جواب آپ کو مل جائے گا. وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا رسم الخط وہ متواتر ہے اور غیر قیاسی ہے. اس پر 8-8 10-10 جلدوں میں لوگوں نے کتابیں لکھی, نصر المرجان ہے اور دیگر کتنی کتابیں ہیں. مثال میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں, وہ جو آپ کا لنگڑا لوڑا جو گرامر ہے جس کو آپ پڑھ چکے ہیں وہ گرامر بسم اللہ ہی سے فیل ہے. بات وہی ہے کہ رسم الخط قرآن کا غیر قیاسی ہے. آپ دیکھیں گے کہ پہلی صورت اقرا بسم ربک الذی خلق باسم با اور الف الگ ہے اور سین اور میم الگ ہے. یہاں الگ ہے, یہ آپ کے گرامر کے مطابق ہے. حمزہ کو گرایا ہے لیکن اس کو ایک ساتھ الگ, با کو ان کو الگ لکھ دیا ہے اور سین اور میم الگ ہے. لیکن وہی چیز ہے بسم اللہ کے اندر با اور سین کٹے لکھی. مفتی طارق مسعود صاحب کو علم ہوا کہ میں نے غلطی کر دی تو انہوں نے فوراً ایک وضاحتی بیان جاری کیا اور پھر ایک ویڈیو میں انہوں نے عوام سے معافی مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیا. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, ایک انسان کا فیلڈ ہی یہی ہے, ایک انسان کا میدان ہی یہی ہے کہ وہ بیان کرے ہر ٹاپک پر
تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبان پھسل جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں جو استعمال نہیں کرنی چاہیے. کبھی کبھی انسان تو کفریہ الفاظ کہہ دیتے ہیں، کبھی شرکیہ الفاظ کہہ دیتے ہیں. لیکن اگر وہ انسان اس بات سے توبہ کر لے کہ میں نے غلطی سے کہہ دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، تو پھر اس انسان پر غلط باتیں نہیں کہنی چاہیے. مفتی طارق مسعود صاحب اپنی ایک ویڈیو جاری کرتے ہیں کہ میرے سے غلطی سے ہو گئی، انہوں نے معافی مانگی، لیکن اب کچھ لوگ 2-3 ویڈیو ملا کر ایڈٹ کر کے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں. آپ لوگ ہرگز ایسا نہ کریں. اگر مفتی طارق مسعود صاحب قرآن کریم کے متعلق گستاخی کرتے تو وہ کبھی معافی نہ مانگتے. ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پسند وہ انسان ہے جو غلطی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے. اللہ کہتا ہے میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اگر آپ کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اسٹیٹس لگائیں. اور اپنے الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں.